بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جناب بڑے دنوں سے ایسے کر کے بیٹھا ہوا تھا، میں نے دادا پوتا شو بھی بند کر دیا تھا کیونکہ مجھے شدید تشویش تھی، اور کیپنگ مائی فنگر کراس میں دعا کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری عزت رکھ لے۔ لیکن پھر مجھے آج سے کوئی ہفتہ پہلے ایک دوست نے بتایا کہ بے فکر ہو جا، تیری عزت رکھی گئی ہے۔ عزت میری کیا تھی کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس گئے ہیں، آئی ایم ایف نے پہلے بھی 14 مہینے ہمارے ناک کی لکیریں نکلوائیں، اور اسحاق ڈار صاحب لڑ بھی پئے، اور نتیجے کے طور پہ 15ویں مہینے جا کے ہمارے دوست سعودی عرب نے مداخلت کی، اور چائنا نے مداخلت کی، اور امریکہ کی منت اللہ کی، اور نتیجے کے اندر آئی ایم ایف نے $3 ارب کا پیکج ہمیں دیا تاکہ ہم الیکشن کنڈکٹ کروا کے اس کی طرف دوبارہ چلے جائیں۔ ہم نے الیکشن کنڈکٹ کروا کے جون کا بجٹ پیش کر کے جولائی میں آئی ایم ایف کے پاس چلے جانا تھا۔ 15 جولائی تک ہمارا پیکج اپروو ہو جانا تھا، اور 12 جولائی کو اس کا اجلاس بھی تھا، اور امید تھا کہ 12 جولائی میں ایجنڈے میں ہمارا پروگرام ہوگا۔ لیکن درمیان میں اب دیکھیے گا واردات ڈالنے کی کوشش کیا ہو رہی ہے، درمیان میں واردات ڈال دی جاتی ہے، اور اس واردات کے نتیجے میں واردات کیا ہوتی ہے؟ واردات یہ ہوتی ہے کہ جناب کے پی جو ہے وہ شور مچا دیتا ہے کہ ہم بجٹ سرپلس جنریٹ نہیں کریں۔ جب کے پی یہ شور مچاتا ہے کہ ہم بجٹ سرپلس جنریٹ نہیں کریں گے، اور وہ خط لکھ دیتا ہے آئی ایم ایف کو، تو آئی ایم ایف کہتا ہے پائن اگر وہ سرپلس جنریٹ نہیں کرتا تو آپ کو شارٹ فال کا سامنا ہوگا۔ کتنا؟ $1.20 ارب، 1.2 بلین ڈالر۔ تو یہ بتائیں آپ کہاں سے لیں گے؟ ہم کہتے ہیں جی ہم 1.2 بلین ڈالر جو ہے نا وہ ارینج کر لیں گے سعودی عرب سے۔ وہ کہتے ہیں سعودیہ کو پوچھے آجے، ہم کہتے ہیں جی وہ سعودی سارے بھائی گئے تھے واس مارنی پائے نا این ایک پیسے کلوانا، انہوں نے کلوا دینا، وہ کہنا اسی نہیں مانتے۔ لہٰذا ہم سعودی عرب جاتے ہیں اور سعودی عرب سے باقاعدہ سرٹیفکیٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ سعودی عرب آئی ایم ایف کہتا ہے اوہ آپ کے تو $3 ارب بھی رول اوور ہونے والے ہیں، ٹھیک ہے تو وہ بھی ذرا اعلان ساتھ میں کروا لو۔ سعودی عرب کہتا ہے یار ہم چوپڑیاں تے دو ہیں، وہ $3 ارب آپ وہ رول اوور لینے آ گئے، $1.20 کا آپ نے یہ رول اوور لینا، آپ کرتے کیا ہے؟ بےزتی ہو گئی نا۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں پہن تسی اس دفعہ کر دیو، اگلی دفعہ تمہانوں نہیں کہاں گے۔ سعودی عرب جو ہے وہ پھر شرم و شرمی تھوڑا سا کہتا ہے یہ $3 ارب تو رول اوور کریں نا، $1.20 کی بات کرتے ہیں یار، آپ کو دیں گے نا تو باقی بھی ہے، مصر بھی چلا آئے گا، سوڈان بھی آ جائے گا، باقی بھی آ جائے گا، نارتھ سوڈان اور یہ سارے باقی بھی آ جائیں گے۔ تو آپ یہ $3 ارب کا رول اوور لیں تو $1.20 کا کریں۔ ہم سعودی عرب چائنا جاتے ہیں بھاگے بھاگے، چائنا کے تب بھائی شیڈول دیں، واپس کیسے کریں؟ شیڈول ہمارے فنانس منسٹر کے پاس نہیں ہوتا، وہ آئیں بائیں شائیں کرتا، وہ واپس آ جاتا ہے، واپس آ کے پھر وہ کان میں پھونک مارتا ہے، تو وہ کہتا ہے جی چائنا تو بھی نہ ہو گئی اور سعودیہ سے بھی ہو گئی، اور یوں تھوڑی اتنی دھمالیں ڈالتے ہیں کہ پیکج اپروو نہیں ہونا تھا، یہ نہیں ہونا تھا، بولے تو خیر ابھی اسی دھیڑ بنے کے اندر جولائی گزرتا ہے، اگست گزرتا ہے، اور سپٹمبر بھی 15 جب گزر جاتی ہے تو یوتھروں کے ہاں گھنگرو باندھ لیے جاتے ہیں اور دھمالیں شروع ہو جاتی ہیں کہ پاکستان کو آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں مل رہا۔ کچھ جاہل کے بچے جو ہے وہ اس کو پیکج بھی کہتے ہیں، اور کچھ جہلا کی 8ویں نسل میں سے جاہل ابن جاہل ابن جاہل یعنی کہ جہالت کا کوہ مالیہ اس کا قرض بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آئی ایم ایف کے پاس سے قرض نہیں ہوتا، یہ ہمارے رکھوائے ہوئے کمیٹی ہوتی ہے جو ہم اپنی ضرورت کے وقت نکالتے ہیں اور پھر واپس جمع کرا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آئی ایم ایف کا پیکج جو ہے وہ قرض نہیں ہوتا، یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی۔ اور یہ ہم اس وقت بھی کہتے تھے جب یہ کہتا تھا جاہل کا بچہ میرے پاس سے نہیں ہو، مبارک ہو پیکج ملا، ٹھیک ہے۔ میں اس وقت بھی کہتا یار یہ پیکج نہیں ہے گا، یہ محلے کی کمیٹی ہے۔ آئی ایم ایف آپ کا $2.10 ارب نکلوانے کا حق ہے، ایس ڈی آر ہے، میں اس پہ کئی دفعہ لیکچر دے چکا ہوں یار، اور $2.60 ارب نکلوانے کا حق جو ہے ہمارے دوست سعودی عرب کا ہے، اور ہم اکثر اپنے بھائی سعودی عرب کا حق استعمال کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں۔ میرے پاکستانی ہوں مبارک ہو پیکج ملا۔ تو خیر جناب اس کے بعد یہ دھمال ڈالنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم جاتے ہیں سعودی عرب کے پاس، سعودی عرب کہتے ہیں پائے یار کچھ خیال کرو، ادھر بڑی بستی ہو رہی۔ وہ کہتا ہے آپ نے پیسے ضرور لینے، اب ادھار تیل لے لیں۔ یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں
کہتا آپ جا کے اس کو گارنٹی دیں کہ سعودی عرب کہتا ہے کہ بھائی تیل 1 ارب 20 کروڑ کا آپ کو ادھار دے دیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم جب یہ سنا لے کے تو آئی ایم ایف کے پاس پہنچتے ہیں تو آئی ایم ایف کہتا ہے یہ تو بالکل ٹھیک ہو گیا، لیکن پائے نا تو ٹریڈر کی ہڑتال ہو گئی اور ٹریڈر نے کہا ہم نے کوئی ٹیکس نہیں دینا۔ اب آپ ان سے نیگوشیٹ کریں گے، پھر وہ کسی ٹیبل پہ آئیں گے، اتنی دیر میں آپ کو پیسے تو چاہیے نا۔ تو $800 ملین جو ہے اس کا آپ کو چاہیے مزید 800 یعنی $80 کروڑ آپ کو یوں چاہیے، یوں $1 کروڑ 20 ارب کا تیل مل گیا ہمیں ادھار پہ، اور $80 کروڑ کا اور انتظام کر لیجیے۔ پھر ہمارے جو بینکر ہیں اورنگزیب رمدے صاحب وہ بھاگتے ہیں اور پاکستان کے مہنگا ترین $80 کروڑ کا قرض پکڑتے ہیں بینک سے اور کہتے ہیں لاؤ پائیں $2 ارب پورے ہو گئے، پیکج اپروو کرو۔ اب جناب ادھر سے پھر لابنگ شروع ہو جاتی ہے آئی ایم ایف کی پی ٹی آئی لابنگ شروع کر دیتی ہے کہ ان کو پیکج نہ دینا، یہ تو یہ کر لے ہیں، یہ تو انسانی حقوق ہے اور یہ تو یہ ہے، اور امریکہ کے اندر اس لابی کا اثر ہمیں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، اور باقاعدہ ہمارے وزیر خارجہ جو ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ یار یہ ہمارے ساتھ کر کے آ رہے ہیں، ان کی تمام کنڈیشنز ہم نے پوری کر دی ہیں، اور سپٹمبر کے اندر 8 کو ایک اجلاس تھا اس میں ہمارا نام نہیں تھا، 14 کو تھا یا 16 کو تھا اس میں نہیں تھا، یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ تو پھر ایک دم خبر آتی۔ خبر کیوں آتی؟ وہ خبر اس لیے آتی ہے کہ چائنا پائن آواز لگاتے ہیں کہ شیما خپلقا، بچے کی جان لے گا کیا؟ بس بھی کرتے اب شرم بھی کر، شیما فو اور بچے کی جان لینی ہوں، وہ سارا کچھ تو کر دیتا انہیں، یعنی کہ چائنا بھائی جو ہے وہ آنکھیں دکھاتے ہیں آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ کو کہ اور بچے کی جان لو گے، ساری کنڈیشن اس نے پوری کر دی ہیں۔ تو ایک دم اس کے ساتھ ساتھ چائنا بھائیجن بھی آنکھیں دکھاتے ہیں اور سعودی عرب بھائیجن بھی جو ہیں وہ آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ کے ارکان کو کہتے ہیں کہ آپ کو شرم نہیں آتی، آپ جو ہیں ایک ملک کی اندرونی سیاست کے اندر انوالو ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد آئی ایم ایف جو ہے نا ہو جاتا کہ لے آؤ جی پھر کارنے اپروول۔ اب اس دوران ایک سازش ہوتی ہے، وہ ایک سازش کیا ہوتی ہے کہ ساتھ جو مجھے اس وقت سپریم کورٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ایک جج صاحب کی طرف سے یہ انفارمیشن دی گئی، آئی ایم ایف کا پیکج رکوانے کے لیے آخری اٹیمپٹ کی پلاننگ ہوتی ہے، اور اس پلاننگ کے تحت 47 ججز 4 ہائی کورٹس کے ریزائن کریں گے اور سپریم کورٹ کے 8 جج ریزائن دے دیں گے، اور جب وہ ریزائن دے دیں گے تو دنیا بھر کے اندر پی ٹی آئی اور اس کے انفلوئنسر اور ان کی لابیز شور مچا دیں گی کہ پاکستان میں ایک جوڈیشل کرائسس یعنی کہ عدالتی بحران پیدا ہو گیا ہے، لہٰذا اس موقع کے اوپر اگر پاکستان کو بیل آؤٹ کیا جاتا ہے تو موجودہ حکومت جو ان کے خیال میں ایک نیم مارشل لا ہے یا مارشل لا کی جمہوری شکل ہے، یہ عدالت کو سپریس کر دے گی، اور جس ملک کے اندر عدالتی نظام نہ ہو اس ملک کو پیسے دینا خطرے سے خالی نہیں ہوتا۔ آئی ایم ایف کا پیکج، مجھے اتنے ذمہ دار ذریعے سے یہ اطلاع نہ دی جاتی تو میں قطعاً اپنے ولاگ کے اندر ذکر نہ کرتا کہ آئی ایم ایف کا پیکج رکوانے کی آخری کوشش عدالتی بحران کے ذریعے کی گئی، اور میں سلام کرتا ہوں پاکستان کی تمام سیاسی قوتوں کو، وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں، ان تینوں نے آپس کے اندر ڈرامہ کیا کہ یار ترمیم تو ہم نے کچھ دن کے بعد بھی اپروو کر لینی۔ تو اگر یہ اطلاع درست ہے کہ جوڈیشری کے اتنے لوگ استعفے لکھ کے بیٹھ گئے ہیں، خبریں بھی آئیں نا کہ اتنے استعفے آئیں گے، ان خبروں میں کسی حد تک اس اطلاع کے مطابق حقیقت ہو سکتی ہے کہ اگر یہ لوگ ریزائن کر دیتے ہیں تو ایک تو ہمارے وزیر اعظم جا رہے ہیں اونگا کے اجلاس کے اندر، اور کوئی بڑی لیڈرشپ جو ہے ان کو وہاں پہ منہ نہ لگائے، ہر فورم پہ ان سے سوال کیا جائے کہ آپ عدلیہ کو سپریس کر کے آئے ہیں، آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، آئی ایم ایف جو ہے وہ تبک جائے، آئی ایم ایف جو ہے نا وہ ڈر جائے اور وہ کہے کہ بہن ہم تو آپ کو نہیں دے رہے تھے، ملک کتنے بڑے بحران میں جانے لگا تھا۔
تو ان پارٹیوں نے آپس میں کیا ڈرامہ، لوگ اس کی مختلف توجیحات کر رہے تھے، میں بھی ان میں شامل تھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، ہر کوئی مولانا فضل الرحمان کو گالیاں بک رہا تھا۔ مولانا فضل الرحمان نے اس دوران پھر اپنا پرانا موقف دہرایا کہ ہم اس کو یہودی ایجنٹ سمجھتے ہیں، وہ دہرایا ایک، ٹھیک ہے نا، وہ کہڑا ڈاکٹر نامک، سوری میرا مطلب ہے ڈاکٹر ہے کوئی ہے اس کے اندر، وہ جو ہے جی ڈاکٹری نہیں چلتی، وہ شاید مسعود طرح تے وہ طرح آگے ٹی وی تے بہ جاندہ ہے۔ یار اندازہ کرو، قوم نے آپ کے اوپر پیسے خرچ کیے ہیں، کروڑوں روپے تمہیں ڈاکٹر بنانے کے لیے، اینکر بنانے کے لیے تھوڑے کیے تھے، ٹھیک ہے۔ تو خیر دوسری جو ہوتی ہے نا وہ یہ کرتے ہیں کہ یہ والا بحران پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، پاکستان کی تینوں پولیٹیکل پارٹیز نے آپس میں ایک فکس میچ کھیل کے ترمیم ڈیفر کروا لی، ٹھیک ہے۔ آج کے دن میں بچے سے بھی پوچھ لیں بیٹا ترمیم ہوگی، وہ کہتا ہے ترمیم تو بالکل ہوگی۔ آئینی عدالتیں بنے گی، ہاں جی بالکل بنے گی۔ تو دو تہائی اکثریت سے ہوگی، جی بالکل 2/3 اکثریت سے ہوگی۔ کسی عام سے بندے سے پوچھ لیں جس کا بڑا واجبی سا علم ہو، وہ کہے گا کہ ہاں حکومت نے نہیں چھڑنا، انہیں تن دینا، ٹھیک ہے نا۔ تو حاصل کیا کیا جوڈیشری نے؟ کیا حاصل کیا؟ جو عمران احمد خان نیازی کی محبت کے اندر پاگل ہوئی پڑی تھی، اور حکومت نے کیا حاصل کیا؟ یہ آپ نے میزان اٹھانا ہے اور میزان کے اندر تولنا ہے۔ آپ جب سیاست دانوں سے سیاست کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر سیاست دان جیتیں گے۔ یہ بات خاکسار نے بندوق والوں کو بھی کہی تھی کہ آپ بندوق والے ہیں، بندوق سے بات کیا کریں۔ آپ بندوق ہاتھ میں پکڑ کے سیاست کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ سے سیاست دان جیتے گا۔ آپ سیاست کے میدان میں یو سی کونسل کے چیئرمین کو نہیں پہنچ سکتے بھائی جان، آپ کیا بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ جو تھوڑے والے ہیں نا، تسی تے کہ یو سی کونسلر کو نہیں پہنچ سکتے، وہ آپ کو گھما جائے گا اگر آپ اس کے ساتھ سیاست کھیلنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھو پھر تو کڈی بڑی سیاست کیتی اگلے نے، ٹھیک ہے۔ آئی ایم ایف کا پیکج اپروو ہو گیا، چاچو جو ہے وہ یو این سے خطاب کر کے آ گیا، اب آپ اپنی خیر منائیں۔ ویسے بہرحال اس دوران میں چاچو جو ہیں ان کے لیے مشکل ترین وقت ہمارے جو پرڈکٹ کرنے والے ہیں ان کے بقول شروع ہو چکا ہے۔ 10 اکتوبر سے لے کے 10 اکتوبر ہی کر لیں، 10 اکتوبر سے لے کے 10 نومبر تک مشکل ترین وقت ہوگا پاکستان کے وزیر اعظم جناب شہباز شریف کا۔ یہ کچھ جلوتریوں نے یعنی کہ نجومیوں نے خاکسار کو یہ پیغام بھجوایا ہے کہ آپ چاچو سے ریکویسٹ کریں کہ ان دنوں کے اندر وہ سیٹ بیلٹ باندھ کے رکھیں اور آیت کریمہ کا ورد بھی ساتھ میں کرتے رہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں وہ کوئی ستاروں کی حرکت شرکت کی کوئی بات ہو رہی ہے، چلے میں نے کہا کہ یہ بات آپ سے عرض کر دی جائے کہ آئی ایم ایف کا پیکج جو ہے وہ اس کو ڈس اپروو کروانے کے لیے یا ڈراپ کروانے کے لیے کس لیول تک گئی تھی، اور ابھی آخری اٹیمپٹ انہوں نے 28 یا 29 سپٹمبر کو کرنی ہے، کیونکہ 30 سپٹمبر کو جو بھائی آ رہا ہے وہ سنا ہے کہ وہ مارتا بھی بڑا ہے اور رونے بھی نہیں دیتا۔ یہ پچھلا بھائی جو تھا نا وہ تو رونے دیتا تھا نا، یہ بھائی رونے بھی نہیں دیتا نا، ہاں کہتے ساتھ میں ہنسیں بھی۔ تو بہرحال 30 سپٹمبر سے پہلے ایک کوشش اور ہوگی حکومت کو ڈسمنٹل کرنے کی، اور ٹارگٹ ہے نواز شریف صاحب کے چھوٹے بھائی شہباز شریف صاحب کہ ان کو کسی طور پہ گھر بھیج دیا جائے، اور یہ پی ایم ایل این کے فالوور کو بتایا جائے کہ دیکھیں آپ سے کام لینا تھا، آپ کو استعمال کر کے اور ٹیشو پیپر کی طرف پھینک دیا گیا ہے، اور آجو تسی بھی ساڑھے نال، ٹھیک ہے۔ اگر چاچو جو ہیں خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک، اگر وہ کسی طریقے سے گئے تو ان کی جگہ جو شخص نامزد ہوگا اس کو بھی نواز شریف ہی نامزد کریں گے۔ لوگ جو ہیں یہ میری بات پلے باندھ لیں، فی الحال وہ اقوام متحدہ میں ہائی فائی بھی کر رہے ہیں اور ہائی فلائی بھی کر رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ویلاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔